بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم سبجیکٹ دیکھیں گے وہ لا آف ایویڈنس اینڈ لیگل ایتھکس ہے. قانون شہادت 1984، لیگل ایتھکس 1984. قانون شہادت یہ بھی پروسیجرل قانون ہے. چاہے آپ کرمنل کیس ہو چاہے سول کیس ہو، تو اس میں جب شہادت کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے قانون شہادت سے ہی مدد لینی ہے. قانون شہادت ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس میں مختلف ٹیکنیکس بیان کی گئی ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. Define evidence, give its kinds. What do you understand by the term oral evidence and how it is required to adduce in a court? Definition of evidence. ہم دیکھتے ہیں شہادت انگریزی لفظ ایویڈنس کا اردو ترجمہ ہے جو لاطینی زبان کے لفظ ایویڈنس سے لیا گیا ہے. اس کا اردو ترجمہ شہادت عربی زبان سے اردو میں آیا ہے. اس کے معنی صاف صاف بیان کرنا، صاف صاف ظاہر کرنا. شہادت کا مطلب ہے صاف صاف بیان کرنا. یہ عربی کا ورڈ ہے. کسی بات کے تعین کرنے اور کسی بات کو ثابت کرنے کو بھی اس کے مفہوم میں لیا جاتا ہے. کسی بات کا تعین کرنا اور کسی بات کو ثابت کرنا. جہاں تک لفظ شہادت کا تعلق ہے تو پہلے ذکر ہوا کہ یہ لفظ عربی زبان سے اردو زبان میں آیا اور اس کے معنی دیکھا ہوا، جانا ہوا، مشاہدہ کیا ہوا، دیکھا ہوا. کسی بھی کیس میں ایویڈنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. شہادت کسی بھی واقعے کو جانچنے پرکھنے، گویا اس کی صداقت کو جانچنے پرکھنے کا سب سے اہم ذریعہ یا پیمانہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عدالتی فیصلے کا انحصار شہادت پر ہے. چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے فیصلے کا انحصار شہادت پر ہے. شہادت کو عدالتی تحقیقات میں سچائی پرکھنے کا واحد اور اہم ذریعہ قرار دیا ہے. ماہر قانون پروفیسر ٹیلر نے شہادت کی وضاحت کرتے ہوئے اس طرح اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے: Evidence is adduced to prove and disprove any fact, the truth of which is submitted to judicial investigation. تو جب ہم ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فیکٹ، کہ کوئی بھی ایک فیکٹ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے شہادت دی جاتی ہے. تو ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے. حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی ہر چیز فیکٹ ہے. کہ اگر مجھے کسی دوسرے کمرے سے کوئی آواز آئی ہے، میں نے کان سے سنی ہے، تو وہ ایک فیکٹ ہے، میں گواہی دے سکتا ہوں. تو حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی ہر چیز فیکٹ ہے اور فیکٹ کو ہی ثابت کرنا ہوتا ہے. کسی بھی جرم کے مرتکب شخص کو سزا دینا یا اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے باعزت رہا کرنا انصاف کا تقاضا ہے. انصاف کا تقاضا ہے. اگر وہ گناہگار ہے تو سزا سے پہلے اس کے جرم کا اور اس کے مجرم ہونے کا تعین کرنا لازمی ہے. مجرم ثابت کیے بغیر سزا کا نفاذ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کا تعین کیسے کیا جائے؟ جرم کا تعین کیسے کیا جائے اور مرتکب کو مجرم کیسے ثابت کیا جائے؟ یہاں صرف اور صرف شہادت پر انحصار کیا جاتا ہے. گویا واحد اور واضح جواب یہی ہے کہ شہادت ہی وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے کسی جرم کے وقوع پذیر ہونے اور مجرم کے کردار کا تعین کیا جا سکے. اگر شہادت نہ ہو تو استغاثہ کی ایک فرضی اور گھڑی ہوئی کہانی سے ایک بے گناہ شخص کو سزا یاب نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں ایک مدعی ہے، ایک مدعا ہے، ایک کمپلیننٹ ہے اور ایک ایکیوزڈ ہے. انصاف کرنا ہے کہ ہم نے نہ کمپلیننٹ کی خواہش پر چلنا ہے نہ ایکیوز کی خواہش میں قانون نے چلنا ہے. کہ کمپلیننٹ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اوفینس ہوا ہے، اسے فوراً سزا مل جانی چاہیے، اور ایکیوز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جرم کیا، میں جرم سے بچ جاؤں. تو قانون یہ کرتا ہے کہ نہ کمپلیننٹ کو
بعض اوقات کمپلیننٹ غلط کمپلین کرتا ہے تو وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کی کمپلین درست ہے، اور ایکیوز کو قانون سے غلط فائدہ لینے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس میں ایویڈنس بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ ایویڈنس کے ذریعے وہ تحقیق ہوتی ہے اور اس تحقیق کے ذریعے غلط چیز کو روکا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت پر انحصار مجبوری بھی ہے اور قانون کی ضرورت بھی ہے، نہ صرف انگریزی قانون بلکہ اسلامی قانون میں شہادت اور اس کے معیار پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے رائج الوقت شہادت کا جو قانون ہے 1984 سے قبل صرف اور صرف انگریزی قانون تھا جو 1872 سے رائج تھا۔ 1984 میں اسے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اسلامی رنگ دے کر قانون شہادت 1984 کے نام سے رائج کیا گیا۔ اس طرح ایک صدی پرانے قانون شہادت کو اسلامی قانون شہادت کے روپ میں ڈھالا گیا۔ ماہر قانون خلیل احمد کلیم اپنی کتاب قانون شہادت کے پیشنامہ میں شہادت کی تعریف اور وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شہادت وہ پیمانہ ہے جس سے مجرمیت کرمینلٹی اور معصومیت انوسنس کے درمیان خط امتیاز قائم کیا جاتا ہے، لیکن شہادت فی نفسہ نہ قصوروار کی حامی ہے نہ بے قصور کی حریف ہے۔ شہادت اپنے مجرد تصور میں نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے، یہ اغلب بھی ہے اور ممکن بھی کہ شہادت ایک مجرم کو بے گناہ اور بے گناہ کو سزا یاب کر دے، لیکن اس کا مقصد حقائق کی تلاش اور واقعات کی چھان بین ہے۔ دیکھیں ایک سویلائز سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلے زمانوں میں جب بادشاہوں کی حکومت تھی سرسری نوعیت کی تحقیقات کر کے سزائیں دے دی جاتی تھی، لیکن سویلائز سوچ کیا ہے؟ سویلائز سوچ یہ ہے کہ کسی کو بھی غلط سزا نہ دی جائے، کسی کا رائٹ انفرنج نہ ہو۔ تو اس میں جو دو پارٹیاں موجود ہیں، مدعی مدعا علیہ کمپلیننٹ ہے، ادھر سے ایکیوزڈ ہے، دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو تحقیق کے لیے شہادت لی جائے، تو شہادت کیسے لی جائے، شہادت کیا ہوتی ہے، وہ تمام ہم ایویڈنس ایکٹ میں پڑھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو شہادت جو ہے وہ کرمینلٹی اور معصومیت میں فرق کو واضح کرتی ہے۔ کسی بھی واقعے کو خواہ اس کا تعلق فوجداری قانون سے ہو یا دیوانی نوعیت کے قانون سے ثابت کرنا اور حقائق کو تلاش کرنا، فیکٹس کو تلاش کرنا، نیز جرم کے مرتکب یا ذمہ دار شخص کے افعال بیجا اور جرم میں اس کے کردار کا تعین شہادت کے ذریعے ہوتا ہے، کہ شہادت کے ذریعے جرم کا تعین ہوتا ہے۔ حقائق کو دیکھیں، سول میں جو لا ہے وہاں پر آپ فیکٹس پر دیکھیں گے لا کیا ہے، اسی طرح کرمنل معاملات جو ہوتے ہیں اس میں جرم پہ دیکھیں گے کہ لا کیا ہے۔ شہادت جھوٹی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن جرا کراس ایگزامینیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شہادت کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کراس ایگزامین دیکھیں، پولیس تفتیش کرتی ہے، جسمانی ریمانڈ لیتی ہے اور اس سے باتوں کو اگلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ وکلاء کے پاس کیا ہوتا ہے ٹول تحقیق کا، کہ ایک شخص جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، وہ جو گواہی دینی ہوتی ہے وہ دیتا ہے، تو مخالف وکیل کراس ایگزامین کا اس کو حق ہوتا ہے۔ جب تک وہ کراس ایگزامین نہیں کرتا تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کراس ایگزامین کیسے کرتا ہے کہ وہ ان فیکٹس کو جو اس نے بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے کوشچن پوچھتا ہے اور جس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اس قسم کی کوشچنز کرتا ہے کراس ایگزامین، کہ جو فیکٹس اس نے بیان کیے ہیں ان فیکٹس کو وہ کراس ایگزامین کرے گا، دوبارہ ایگزامین کرے گا، اس سے کوشچن پوچھے گا اور اس سے وہ جھوٹ کو بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اس کی مثال کہ کرمنل کیس میں خاتون کے بیٹے کو مرڈر ہو گیا اور موقع کا گواہ ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا ان کی والدہ کو، اور واقعی وہ مرڈر ہوا تھا۔ تو جب کراس ایگزامین کیا گیا تو جو مرڈر کیس ہے اس میں ایویڈنس، جو موقع کی ایویڈنس ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہت ان سے کوسچنز آنسر ہوئے کراس ایگزامین، جو انہوں نے ایگزامینیشن ان چیف میں بیان دیا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کا مرڈر ہوا، اس کو اتنے جو ہے وہ چھرے کے وار کیے گئے۔ تو جب اسے کراس ایگزامین کیا گیا، یہ وکلاء کے پاس ٹول ہوتا ہے، اس میں مہارت ہوتی ہے، یہی ہم اس میں دیکھیں گے۔
ایویڈنس کہ کوشچن کیے، اس کے بعد انہوں نے وقفہ کیا، چائے پی، اور پھر دوبارہ کوشچن کیے اور ان کے ایموشنز کو یوز کیا. ان سے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے، آپ کے بیٹے کا مرڈر ہوا، بہت زیادتی ہوئی، ناانصافی ہوئی، اور ایک ایموشنل سٹیٹ میں لا کر کہ ادھر بھی چھرا مارا، ادھر بھی مارا، ادھر بھی مارا، ادھر بھی مارا. تو اما جی آپ کہاں تھی؟ تو وہ جذبات میں کہتی ہیں اگر میں وہاں ہوتی تو اس کا کلیجہ نہ چبا جاتی. تو ثابت ہو گیا کہ وہ موقع کی گواہ نہیں ہے. تو یہ جو کراس ایگزامن کا عمل ہے یہ وکلاء کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیس میں کراس ایگزامن کرتے ہیں اور کراس ایگزامن سے ان فیکٹس کو کراس ایگزامن دوبارہ ایگزامن کرتے ہیں جو اس نے بیان دیا ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ گواہی غلط بھی ہے. کراس ایگزامن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شہادت کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ جھوٹے گواہ کے خلاف سزا کے نفاذ کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صرف صالح شخص کی گواہی قبول ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت میں کون کون سے امور شامل ہیں. دیکھیں شہادت، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کی بنیاد ہی سچی شہادت ہے. شہادت کو ایک قانون کے طور پہ نہیں، اگر ہمارا معاشرہ ایک ویلیو کی طور پر لے لے، جیسے ویسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں شہادت کو، سچ بولنے کو لوگ اپنی ویلیو بنا لیا. تو جب ایک ویلیو کے طور پہ لیا جائے، سچی شہادتیں دی جائیں تو پھر انصاف ہوگا. انصاف جو ہے وکلاء اس میں شامل ہیں، پولیس شامل ہے، مدعی شامل ہے، مدعا علیہ شامل ہے، عدالتیں شامل ہیں، ریاست شامل ہے، تمام سٹیک ہولڈر شامل ہیں. اور میں سمجھوں وکلاء کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر معاملہ عدالت میں آئے اور صحیح پروو ہو اور انصاف ملے تو اس سسٹم پر اعتماد بڑھے گا. اس سسٹم پر اعتماد بڑھے گا تو ان تمام اداروں کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. اب ہمیں دیکھتے ہیں ایویڈنس انکلوڈ all statement which the court permit are required to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence, and all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. شہادت مشتمل ہے جملہ بیانات متعلقہ حالات واقعہ زیر سماعت جو گواہ حسب الحکم یا با اجازت عدالت کی روبرو دیں. ایسے بیانات کو زبانی شہادت کہتے ہیں کہ جو زبانی دیے جائیں. اور جملہ دستاویزات جو دستاویزات عدالت کے لیے انسپیکشن کے لیے پیش کی جاتی ہیں تو ان کو ہم ڈاکومنٹری شہادت کہتے ہیں. اب ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. زبانی شہادت، زبانی اورل ایویڈنس، زبانی شہادت کو تقریری شہادت بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ گواہ از خود عدالت میں حاضر ہو کر شہادت دے جو واقعات اس کے علم میں ہیں یا جو کچھ اس نے دیکھا ہے عدالت کے سامنے تقریر کی صورت میں اپنی زبان سے بیان کرے. All facts except the content of documents may be proved by oral evidence. سوائے دستاویز کے مندرجات کے تمام حقائق زبانی شہادت سے ثابت کیے جا سکتے ہیں. زبانی شہادت ایک گواہ رضاکارانہ طور پہ دے سکتا ہے اور عدالت کے طلب کرنے پہ بھی ایسی شہادت دی جا سکتی ہے. عدالت اگر محسوس کرے کہ کسی خاص واقعے سے متعلق کسی خاص شخص کی زبانی شہادت درکار ہے تو عدالت ایسے شخص کو طلب عدالت کر سکتی ہے. زبانی شہادت کی اہمیت خصوصاً ایسے حالات میں ہے جبکہ دستاویزی شہادت موجود نہ ہو بہت زیادہ ہوتی ہے. جب دستاویزی شہادت موجود نہ ہو تو زبانی شہادت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو زبانی شہادت جو ہے اورل ایویڈنس، جب دستاویزی شہادت نہ ہو، جب آپ کے پاس مضبوط شہادت نہ ہو تو اس کی اہمیت بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہے. اور عدالت چاہے تو بلا کر شہادت لے سکتی ہے. عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کو بھی شہادت کے لیے بلا سکتی ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس، لفظ دستاویز سے مراد ایسا مضمون مراد ہے جو کسی چیز پر بذریعہ حرف یا رقوم یا علامات کے یا ان میں سے ایک سے زائد ذریعوں سے اظہار ہو، بیان ہو جو مذکورہ غرض کے لیے ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دستاویزی شہادت کیا ہے. دفعہ 2 clause C
میں بیان ہوا ہے کہ دستاویزی شہادت کیا ہے. جملہ دستاویز جو بغرض ملاحظہ عدالت میں پیش ہوں ایسی دستاویز کو دستاویزی شہادت کہتے ہیں. اب کون کون سی دستاویزی شہادت ہے؟ تحریری دستاویزی شہادت ہے. تحریر جو ہے، نقشہ یا پلان جو ہے وہ دستاویزی شہادت ہے. چھپا ہوا مواد دستاویزی شہادت ہے. فوٹوگراف دستاویزی شہادت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرنس بٹوین اورل اینڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس. دستاویزی شہادت دستاویز کے ذریعے اور تحریری ہوتی ہے، جبکہ زبانی شہادت منہ بولے الفاظ ہوتے ہیں. زبانی شہادت جو ہے وہ منہ بولے الفاظ ہوتے ہیں. دستاویزی شہادت کا براہ راست تعلق دستاویز سے ہے، جبکہ زبانی شہادت کا براہ راست تعلق شخص سے. دستاویزی شہادت عدالت میں دستاویز پیش کی جاتی ہے، زبانی شہادت میں گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے. دستاویزی شہادت بعض حالات میں ثابت شدہ ہوتی ہے، جبکہ زبانی شہادت ثابت شدہ نہیں ہوتی. دستاویزی شہادت کو عدالت میں پرکھا جاتا ہے، اس کے کنٹینٹس کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ زبانی شہادت براہ راست ہوتی ہے. دستاویزی شہادت کی معقولیت دستاویز پر ہے، جبکہ زبانی شہادت کے معقول ہونے کے بارے میں قانونی قیاس لیگل پرزمپشن ہے. زبانی شہادت کو پرکھنے کے لیے گواہ پر جرا ہوتی ہے، کہ جو زبانی شہادت ہوتی ہے اس پر جرا ہوتی ہے، کراس ایگزامن ہوتا ہے، جبکہ دستاویزی شہادت کو پرکھنے کے لیے اس کے تحریر کنندہ اور تصدیقی گواہان کی ضرورت ہوتی ہے. دستاویزی شہادت اگر متعلقہ ہو تو زبانی شہادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے. سول کیس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور کرمنل کیس میں اگر ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے تو اس کا جو ہے بہت اہمیت ہے. اگر وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے اس کا اکیوز کو فائدہ ہوتا ہے. جو پروسیکیوشن ہے اس کو جو ہے ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہونے دینا ہوتا. اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. کائنڈز آف ایویڈنس، کہ ایویڈنس کی کتنی اقسام ہیں. Explain with detail the various kinds of evidence. Give example also. Enumerate distinguished points between real and personal evidence. Differentiate primary and secondary evidence. Define evidence. Give its kinds. Define what is primary evidence, secondary evidence. تو ہم نے پہلے دیکھا کہ کسی بھی کیس میں چاہے وہ کرمنل ہو یا سول ہو اس میں شہادت کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کی کون کون سی اقسام ہیں. شہادت کے حوالے سے تفصیلاً بحث پچھلے سوال میں ہو چکی ہے. یہاں ہمیں شہادت کی مختلف اقسام پر بحث کرنا ہے. نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے شہادت کی مختلف اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں. حقیقی شہادت، ریئل ایویڈنس، چشمدید شہادت، پرسنل ایویڈنس، براہ راست شہادت، ڈائریکٹ ایویڈنس، کرائمی شہادت، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اصلی شہادت، اوریجنل ایویڈنس، نقلی شہادت، ان اوریجنل ایویڈنس. اسٹوڈنٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوسچن پڑھوں اور اس کو ایکسپلین کروں تاکہ میرے اسٹوڈنٹ کو بک کی بھی ضرورت نہ رہے. کہ اگر وہ میرا لیکچر سنے تو اس میں نہ صرف وہ اس بک کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، وہ تمام اس میں جو ڈیفینیشنز ہیں اور تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ کو بیان کر دی جائیں تاکہ وہ ہے کہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو. اب ہم دیکھتے ہیں جی حقیقی شہادت، ریئل ایویڈنس. حقیقی شہادت کو مادی شہادت، میٹیریل ایویڈنس بھی کہا جاتا ہے. ایسی شہادت عدالت میں مال مقدمہ پیش کر کے دی جاتی ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ مال مقدمہ یا مال مقدمے کے معائنے سے متعلق کوئی شہادت ہوتی ہے. ایسے تمام آلات جن کے ذریعے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو اور عدالت ان کا معائنہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرے، حقیقی یا مادی شہادت کہلاتی ہے. مٹیریل ہو جس میں، کہ جب مٹیریل ہوگا تو وہ ریئل شہادت کہلائے گی. اگر کسی شخص کے خلاف قتل کے جرم کے ارتکاب پر دفعہ 302 دفعہ تعزیرات پاکستان کے مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو تو بوقت شہادت عدالت میں مقتول کے خون آلودہ کپڑے، آلہ قتل وغیرہ پیش کیا جاتا ہے. پولیس کا کام کیا ہے؟ ایویڈنس اکٹھی کرنا. یہ ہے وہ ایویڈنس کہ اس کے خون آلودہ کپڑے اور آلہ قتل عدالت میں پیش کیا جاتا ہے.
تو یہ کیا ہے؟ ریئل ایویڈنس، جس میں میٹیریل پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی چیزوں کا عدالت میں پیش کرنا حقیقی یا مادی شہادت ہے۔ سرقہ کے جرم میں، چوری میں بوقت شہادت عدالت میں مال مسروقہ پیش کیا جاتا ہے، یہ حقیقی یا مادی شہادت ہے۔ اس کو سمجھنے کی یہی ہے کہ جو میٹیریل پیش کیا جائے گا، جو مادی چیز پیش کی جائے گی، جس کے جو وجود رکھتی ہو فزیکل، تو وہ کیا کہلائے گی؟ ریئل ایویڈنس۔ اس کے بعد ہے جی پرسنل ایویڈنس، چشمدید شہادت، بہت اہم شہادت ہے۔ آنکھوں دیکھے واقعات یا حالات کو عدالت میں بیان کرنا چشمدید شہادت کی، چشم کے آنکھوں سے دیکھا ہو، چشمدید شہادت کہلاتا ہے۔ چشمدید شہادت زبانی شہادت کی ایک قسم ہے، اسے شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ کسی وقوع کے بارے میں آنکھوں دیکھی تفصیل بیان کرنا چشمدید شہادت ہے۔ ایک وقوع جس طرح وقوع پذیر ہوا، بینہ اس کے واقعات زبانی شہادت کے ذریعے روبرو عدالت بیان کرنا چشمدید شہادت ہے۔ اس کی ایگزامپل ہے، الف نے بے کو پستول کے فائر سے قتل کیا۔ قتل کے ارتکاب کے وقت جیم موجود تھا، اس نے تمام وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روبرو عدالت جیم نے بتایا کہ کس طرح الف جائے وقوع پر پہنچا۔ اس کے فلاں ہاتھ میں پستول تھا، الف نے بے پر ایک یا زائد فائر کیے، بے کو فائر فلاں جگہ پر لگا، فائر لگنے کے بعد بے کیسے گرا، کتنی دیر بعد بے نے دم توڑا۔ یہ چشمدید شہادت ہے۔ ایک وقوع جس طرح وقوع پذیر ہوا اور دیکھنے والے نے ہو بہو تصویر عدالت کے سامنے کھینچی، ایسے گواہ کو چشمدید گواہ یا آئی وٹنس کہتے ہیں۔ چشمدید شہادت بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات گواہ دھونس، دھاندلی، رشوت یا کسی دیگر مصلحت کے پیش نظر واقعات کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ایک گناہ گار شخص سزا سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیں کرمنل کیس میں ڈاؤٹ کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر ایک چشمدید گواہ ہے، وہ اگر بک جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اگر وہ شہادت ایسی دے جس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے، تو اس سے ملزم بچ سکتا ہے۔ تو شہادت کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر وہ شہادت صحیح دے گا تو ملزم کو سزا ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں جتنا ہمارا انصاف کا نظام ہے، اگر اس میں صحیح شہادت دی جائے تو ہی یہ کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، مرڈر کا کیس ہوتا ہے، دونوں فریقوں کی طرف سے حلف پر شہادت دی جاتی ہے کہ اس نے یہ مرڈر نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے اس نے یہ مرڈر کیا ہے، تو پھر میڈیکل شہادت کی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، میڈیکل جورسپروڈنس کی، تو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پروفیشن کو، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، لیگل ایتھکس میں بھی دیکھیں گے کہ جو شخص جھوٹی گواہی دے کر آ رہا ہے، وہ بھی اس ہمارے جوڈیشل سسٹم کو یا ہمارے انصاف کے نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو صحیح گواہی نہیں دے رہا وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اگر پولیس صحیح تفتیش نہیں کر رہی وہ بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اگر وکیل اپنا صحیح رول ادا نہیں کر رہا وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ یہ ہے کہ ہم وکلا ہیں، ہمارا بزنس جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت ریلیٹڈ ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، کہ جب دیکھیں گے کہ اس سسٹم کے تحت حقوق نہیں مل سکتے تو ان کا اعتماد کم ہوگا، تو یقیناً ہمارے اوپر ان کا اعتماد کم ہوگا، اس سسٹم پہ اعتماد کم ہوگا، جس سے ایک انارکی پیدا ہوگا۔ تو ریاست کا بنیادی کام انصاف مہیا کرنا ہے، تو انصاف کے اداروں میں ریفارمز زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب وکلاء کا جو تحفظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس کا تحفظ ہے، لوگ کیوں نہیں گواہی دیتے کہ گواہوں کا تحفظ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بڑے لوگ ہیں وہ گواہوں کو مروا دیتے ہیں، تو گواہوں کا تحفظ جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے، تاکہ لوگ گواہی دیں۔ گواہی دے گا تو مسئلے حل ہوں گے۔ کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے بہت بڑی تعداد میں، تو ایک طرف گواہوں کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس سسٹم میں ایسی ریفارمز ہوں جس میں جو اچھے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، چاہے وکلاء میں ہیں، عدالتوں میں ہیں، چاہے ریاست میں ہیں، ان اچھے لوگوں کو کام کرنے کا موقع لے اور برے لوگوں کا اس سسٹم سے نکلنے کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ایویڈنس۔ ڈائریکٹ ایویڈنس کسے کہتے ہیں؟ براہ راست شہادت، دستاویزی شہادت بھی ہو سکتی ہے اور زبانی شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی شہادت جو مقدمہ زیر سماعت کے اصل نقطے کے متعلق ہو اور جو ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے
لیے کافی شہادت و براہ راست شہادت کہلاتی ہے۔ الف جیم کو قتل کر دیتا ہے، اور یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ الف نے جیم کو قتل کیا، اس نقطے کو شہادت کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی شہادت جو واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہو کہ الف نے جیم کو قتل کیا ہے، براہ راست شہادت کہلاتی ہے۔ کہ جو اس میں ایشو ہے اس کو جو ڈائریکٹ ثابت کرے وہ براہ راست شہادت کہلاتی ہے۔ اس کی ہم دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ علی پر چوری کے الزام میں دفعہ 379 تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ چلتا ہے۔ یہاں اصل نقطہ جو غور طلب ہے یہ ہے کہ الف نے چوری کی، کوئی بھی واضح شہادت کہ الف نے چوری کی براہ راست شہادت کہلائے گی، کہ جو ایشو ہے، بنیادی ایشو ہے، اس کے حوالے سے جو شہادت ہوگی وہ براہ راست شہادت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، کرائمی شہادت۔ اصل شہادت یا براہ راست شہادت کے ساتھ معاملے سے متعلقہ دیگر حالات و واقعات کو دیکھا جاتا ہے جس کے تحت جرم کا ارتکاب ہوا اور وہ جرم کے ارتکاب کا مضبوط قیاس پیدا کرے، ایسی شہادت کو کرائمی شہادت کہتے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ کہ جہاں اور ایویڈنس نہ مل رہی ہو تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الف بے کو اس کے مکان میں قتل کر دیتا ہے، الف پر مقدمہ چلتا ہے، آلہ قتل چھرا ہے۔ جیم یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے وقوع سے چند لمحے قبل الف کو چھرا ہاتھ میں لیے بے کے مکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہاں الف کا وقوع سے چند لمحے قبل چھرا ہاتھ میں لے کر بے کے مکان میں جانا اس امر کی کرائمی شہادت ہے کہ الف نے بے کو قتل کیا ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ اس نے دیکھا ہو مرڈر کیا۔ جیم اپنے مکان میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، قتل کا الزام الف پر لگ جاتا ہے جس سے الف کی پرانی دشمنی ہے۔ جائے وقوع سے جوتا برآمد ہوتا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ الف کا ہے۔ موچی عدالت میں تصدیق کرتا ہے کہ یہ جوتا اس نے بنایا تھا اور الف کے لیے بنایا تھا، اور الف اور جیم کی پرانی دشمنی اور جوتا الف کے خلاف کرائمی شہادت ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ بھی جو ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق جو شہادت ہے اس کو ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں۔ واضح ہے کہ صرف کرائمی شہادت پر انصار کر کے سزا کا نفاذ یہ کوئی مضبوط شہادت نہیں ہوتی، بلکہ کرائمی شہادت کو دیگر شہادت سے ملا کر دیکھا اور پرکھا جاتا ہے اور وقوع کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی۔ جوڈیشل سسٹم ہے کیا؟ تحقیق کرنا، سویلائزیشن ہے کہ ایک شخص کا موقف سن کے فیصلہ نہ کیا جائے، دونوں فریقوں کا موقف سنا جائے۔ اگر دونوں جو ہے اگر کمپلیننٹ نے غلط کمپلین کی ہے تو وہ بھی تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ اس کی کمپلین غلط ہے۔ اگر مجرم اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اس میں جو اور شہادتیں ہوتی ہیں ان سے سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر ملتی ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اوریجنل ایویڈنس، اصلی شہادت۔ اصلی شہادت دستاویزی شہادت ہے۔ شہادت اس وقت اصلی شہادت کہلاتی ہے جب اصل دستاویز عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ شہادت بہت اہمیت کی حامل ہے اور مضبوط شہادت قیاس کی جاتی ہے۔ اوریجنل ایویڈنس، اوریجنل ڈاکومنٹ پیش کی، عدالت ایسے دستاویز کو پرکھ کر حقوق کا تعین کرتی ہے اور ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں۔ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کا نظریہ دیکھیں، ہر رائٹ جو ہے وہ کسی کی اوبلیگیشن ہے، اور رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ریسیپروکل ہوتے ہیں۔ باپ کے رائٹس جو ہوتے ہیں بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں، بیٹے کے رائٹس جو ہوتے ہیں باپ کی ریسیپروکل ہوتے ہیں، باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ رائٹ اینڈ اوبلیگیشن کی ڈٹرمینیشن کرتی ہے۔ مدعی آتا ہے کہ جی میرا یہ رائٹ انفرینج ہوا ہے، تو وہ مدعا علیہ کو دیکھتی ہے کہ اگر وہ اس اوبلیگیشن اس پہ بنتی ہے تو وہ فیصلہ دیتی ہے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ڈٹرمن کرتی ہے عدالت۔ قوانین جو ہوتے ہیں اس میں رائٹس اینڈ اوبلیگیشن بیان کیے ہوتے ہیں، اور وہ رائٹ جو کسی کی اوبلیگیشن نہ ہو وہ رائٹ ہی نہیں ہوتا۔ اور ریمیڈی جو ہے، جب کوئی رائٹ کریٹ ہو گیا تو وہ کسی کی اوبلیگیشن ہوگا اور اس کی ریمیڈی بھی ضرور موجود ہوگی، کہ اگر وہ اوبلیگیشن اس شخص نے پوری نہیں کی تو وہ ریمیڈی بھی اویلیبل ہوگی۔ تو رائٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے ایویڈنس ضرورت ہے، تو
دستاویزی شہادت جو ہے اس کے ذریعے اوریجنل ایویڈنس جو ہے اصلی شہادت کہ جس میں اوریجنل چیز پیش کی جاتی ہے اس کے ذریعے جو ہے رائٹ ڈٹرمن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ الف اپنے مکان کی فروخت کا سودا بے سے کرتا ہے، بیانے کی وصولی اور قبضہ کی منتقلی کے ساتھ ہی تحریری معاہدہ طے پاتا ہے کہ تکمیل کی مدت 6 ماہ قرار پاتی ہے۔ مدت تکمیل سے قبل مکان کی مالیت بڑھ جاتی ہے اور الف معاہدے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ بے الف کے خلاف تکمیل معاہدہ مختص کا دعویٰ دائر کرتا ہے اور بطور ثبوت اصل معاہدہ عدالت میں پیش کرتا ہے کہ یہ اصلی شہادت ہے۔ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا اور 6 مہینے کے بعد اس معاہدے نے کمپلیٹ ہونا تھا، تو اگر اس دوران وہ اپنے اس سے وہ مکر جاتا ہے تو وہ جو اوریجنل معاہدہ ہے جو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اوریجنل ایویڈنس ہے۔ اب ہے جی ان اوریجنل ایویڈنس، نقلی شہادت۔ لفظی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے نقلی شہادت کہ کوئی نقل ہے نہیں، کہ جو اوریجنل ایویڈنس ہے اس کی جو تصدیق شدہ کاپیز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ان اوریجنل شہادت، کہ جب اوریجنل شہادت نہ دے سکیں تو ان اوریجنل شہادت دے دیتے ہیں کہ جو اس کی کاپی ہوتی ہے تصدیق شدہ۔ نقلی شہادت کو ثانوی یا نقولی شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ جب اصل دستاویز کی جگہ اس کی نقل عدالت میں بغیر سے شہادت پیش کی جائے تو یہ نقلی شہادت ہوگی۔ نقلی شہادت اصل دستاویز کے گم ہونے یا دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ نقلی شہادت مندرجہ ذیل صورتوں میں ہو سکتی ہے: اصل دستاویز کی تصدیق شدہ کاپی، اصل دستاویز سے کوئی نقل تکنیکی مراحل سے گزر کر تیار کی گئی ہو، اصل دستاویز سے موازنہ شدہ نقل، اصل دستاویز گم ہو گئی ہو یا دستیاب نہ ہو تو اس کی نقل عدالت میں بغرض شہادت پیش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ کائنڈز آف ایویڈنس دیکھی کہ کتنی قسم کی کائنڈز ہیں ایویڈنس کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنس بٹوین ریئل اینڈ پرسنل ایویڈنس، کہ ریئل اور پرسنل ایویڈنس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ واقعاتی شہادت کسی تائیدی شہادت کی محتاج نہ ہے، جبکہ چشمدید شہادت واقعاتی تائیدی شہادت کی محتاج ہوتی ہے۔ نمبر 2، واقعاتی شہادت انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے، معاون اور مددگار ہوتی ہے، جبکہ چشمدید شہادت کسی وقتی مصلحت کے پیش نظر انصاف کا خون کر سکتی ہے۔ آئی وٹنس جو ہے چشمدید شہادت سے گناہگار سزا سے بچ سکتا ہے اور بے گناہ سزا ہو سکتی ہے۔ ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے نا اس میں اس طرح ہونا جو ہے مشکل ہے۔ واقعاتی شہادت وقوع کے اصل واقعات اور حالات سے متعلق ہے جس سے انحراف ممکن نہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن کو ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ایڈمیشن، اقرار۔ آپ اقرار کی وضاحت کیسے کریں گے؟ کون سے افراد اقرار کر سکتے ہیں؟ How will you explain admission? Who are the person by whom admission can be made? اقرار کی وضاحت دفعہ 30 قانون شہادت 1984 میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances hereinafter mentioned. اقرار ایسا زبانی یا تحریری بیان ہے جس سے کسی واقع تنقید طلب یا واقع متعلقہ کی نسبت کسی نتیجے کا اشارہ ملتا ہو اور جو ان اشخاص میں سے کسی ایک نے ان حالتوں میں دیا ہو جو آگے بیان کی گئی ہیں۔ اقرار کی اصطلاح عام طور پر دیوانی مقدمات میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو ایڈمیشن ہے یہ دیوانی مقدمات میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کنفیشن جو ہے اقرار جرم تو وہ جو ہے فوجداری مقدمات میں ہوتا ہے۔ عدالت حقوق و فرائض کا تعین کے بارے میں امر متنازع سے تنقیحات وضع کرتی ہے۔ ہم نے سی پی سی میں دیکھا ہے کہ وہاں ایشوز فریم کیے جاتے ہیں۔ جب پلیڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایشوز فریم کیے جاتے ہیں کہ جو امر متنازع فیکٹ ایشو ہوتے ہیں جس پر اختلاف ہوتا ہے، کہ جو عدالت میں
جو کیس چلتا ہے، جو تحقیق ہوتی ہے، اس میں ایشو کو نیرو کرتے جاتے ہیں اور ایک لیول پر ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا حق بنتا ہے۔ تو جب ایشوز فریم کیے جاتے ہیں کہ کن ایشوز پر اختلاف ہے، اس پر دونوں پارٹیوں سے ایویڈنس لی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو تنقیحات جو وضع ہوتی ہیں اس حوالے سے جو ہے عدالت حقوق و فرائض کا تعین کرتی ہے۔ یہاں کسی بھی امر واقعہ کے بارے میں کسی فیصلہ طلب نقطے کا نتیجہ اخذ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو ایڈمیشن ہے وہ ڈٹرمنیشن آف رائٹ میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایسا اقرار کون کر سکتا ہے؟ خود فریق مقدمہ کر سکتا ہے، مقدمے میں مفاد رکھنے والا شخص اگرچہ فریق نہ ہو کر سکتا ہے، کسی فریق کا مجاز نمائندہ کر سکتا ہے۔ دراصل اقرار کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کو تسلیم کرنا۔ ایسا کوئی اقرار عدالت تسلیم کرتی ہے گویا اقرار قابل ادخال ہے۔ ماہر قانون ایم اقبال ایم اے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اقرار کو اس طرح تعریف کیا گیا ہے کہ یہ ایسا تحریری یا زبانی بیان ہے جو واقعہ تنقید طرف فیکٹ اینڈ ایشو یا واقعہ متعلقہ کے نسبت کسی نتیجے کا اشارہ ہے، کسی نتیجے کا اشارہ، ایسی حقیقت تسلیم کی جائے جو کسی نتیجے کا اشارہ کرے۔ عام طور پر اس کی قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ جب کوئی فریق ایسا بیان دیتا ہے جو اس کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے تو ایسے بیان کو درست تسلیم کرنا چاہیے۔ الف اور بے کے درمیان پلاٹ کی ملکیت اور قبضے کا جھگڑا ہے، ملکیت اور قبضے کا جھگڑا ہے۔ بوقت شہادت الف یہ اقرار کرتا ہے کہ پلاٹ پر قبضہ بے کا ہے جبکہ ملکیت اس کی ہے، لہذا ملکیت کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ قبضے کی حد تک الف کا بیان اقرار میں، اس نے اقرار کیا کہ قبضہ میرا ہے، ملکیت کا جھگڑا ہے، تو اس حوالے سے یہ اقرار کہلائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں who can be made an admission، اقرار کون کر سکتا ہے؟ دفعہ 30 قانون شہادت 1984 کے آخر میں موجود الفاظ جو ان اشخاص میں سے کسی نے ان حالتوں میں کیا ہو جن کا ذکر آئندہ ہوگا سے مراد دفعہ 31 قانون شہادت 1984 کی تفصیل ہے، جہاں ایسے اشخاص کو بیان کیا گیا ہے جو اقرار کے مجاز ہیں۔ دیکھیں قانون کسی کو اجازت دیتا ہے کہ یہ شخص اقرار کر سکتے ہیں تو اس کی انٹینشن آتی ہے کہ بھئی وہی لوگ کریں گے اقرار، اور وہ آپ کی عوام کی بہتری کے لیے قانون بنتا ہے اور تاکہ رائٹ ڈٹرمن ہو سکے، اور اس میں جو قانون میں بیان کر دیے گئے لوگ ہیں ان کے علاوہ اقرار جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ اب اس میں کون کون لوگ ہیں؟ فریقین مقدمہ، مدعی اور مدعا علیہ۔ عموماً جو اقرار جو ہے وہ اس کے اپنے خلاف ہوتا ہے، مدعی بھی کر سکتا ہے اپنے خلاف اقرار، مدعا علیہ بھی کر سکتا ہے۔ فریقین کی طرف سے بااختیار نمائندہ، اس میں وکیل بھی شامل ہے کہ اس کا بااختیار نمائندہ بھی اقرار کر سکتا ہے۔ امر متنازع میں مفاد رکھنے والا شخص، جو فیکٹ اینڈ ایشو ہے کہ یہ مکان اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ فیکٹ اینڈ ایشو ہے، اس پر مفاد رکھنے والا شخص بھی اقرار کر سکتا ہے۔ فریقین کے حسب منشا کوئی شخص وہ بھی اقرار کر سکتا ہے۔ ایسے شخص جس کا فریق مقدمہ خاص طور پر حوالہ دے، کہ جس پر فریق مقدمہ خاص طور پر حوالہ دے وہ بھی اقرار کر سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کی حیثیت بالمقابل فریق مقدمہ ثابت کرنا ضروری ہو۔ اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ الف اور بے کے درمیان تقسیم جائیداد کا جھگڑا ہے۔ الف اور بے باہمی اتفاق سے عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ معاملے کا تصفیہ جیم سے کرایا جائے، یہ اقرار ہے اور الف اور بے اس کے پابند ہیں۔ الف، بے اور جیم کے درمیان زرعی اراضی کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا ہے، معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بے روبرو عدالت اقرار کرتا ہے کہ دال اس کی طرف سے جو بھی بیان دے گا وہ بے کے لیے قابل قبول ہوگا۔ دال عدالت میں بیان کرتا ہے کہ بے کا اراضی میں کوئی حصہ نہ ہے، یہ اقرار تھا اور بے اس کا پابند ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقرار کی شرائط، the condition and characteristic of admission، کہ اقرار کی شرائط اور خصوصیات کیا ہیں۔ اقرار زبانی یا تحریری ہو سکتا ہے، یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اقرار زبانی یا تحریری ہونا چاہیے۔
اقرار صرف اور صرف امر واقعہ سے متعلق ہونا چاہیے. کس کے متعلق ہونا چاہیے؟ امر واقعہ سے، کہ جو فیکٹل ایشو ہے، جو اختلافی ایشو ہے، اس کے متعلق ہونا چاہیے. اقرار با مطابق قانون ہونا چاہیے، کہ قانون کے مطابق جو اقرار بنتا ہے وہ ہونا چاہیے. اقرار مناسب اشخاص کی طرف سے ہونا چاہیے جن کا حوالہ شہادت میں دیا گیا ہے. Who can make an admission؟ اقرار کون کر سکتا ہے؟ جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں وہی شخص اقرار کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اقرار نہیں کر سکتا. اقرار واضح انداز میں ہونا چاہیے تاکہ کلیئر ہو سکے کہ یہ اقرار کیا ہے. اقرار عام طور پر اقرار کرنے والے کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو اقرار کرتا ہے اس کے وہ مفاد کے خلاف ہوتا ہے. اقرار دیوانی مقدمات میں ہوتا ہے. عموماً جو اقرار ہے وہ دیوانی مقدمات میں ہوتا ہے. جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں بھی اقرار ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو اقرار ہے وہ دیوانی مقدمات میں ہوتا ہے. اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلیں گے. نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ ہمارا لیگل ایتھکس کے متعلق ہے، کہ ہم دیکھیں گے کہ لیگل ایتھکس میں آج ہم جو کوسچن دیکھیں گے، ڈیوٹیز آف لائرز ٹو پبلک، ڈسکس اپان دا ڈیوٹیز آف لائرز ٹو پبلک. لیگل ایتھکس وکلاء کی لیگل ایتھکس ہے. اگر لیگل ایتھکس کے مطابق چلیں تو بہت کامیابی ہے. دیکھیں کہ جو اخلاقی قدریں ہیں وہ قانون کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ لیگل ایتھکس وہی وکلاء کی اخلاقی قدریں ہیں جنہوں نے قانون کا درجہ حاصل کر لیا. تو یہ لیگل ایتھکس کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس سسٹم کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں، ایک جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں پولیس نے تفتیش کرنی ہے، پولیس کے ادارے نے، وکلاء نے اس میں پیش ہونا ہے، اس میں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اگر یہ سسٹم کچھ اچھا ڈیلیور کرے گا، لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، تو لوگ اس سسٹم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. ہم وکلاء کی بھی ارننگ بہتر ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سسٹم سے لوگوں کو فائدہ نہیں لینا دیتے، اور اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے نہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، نہ سول مقدمے دائر کرتے ہیں، اور جس سے کیا ہے اوور آل اس سسٹم پہ اعتماد خراب ہوتا ہے، ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. صرف کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو حقوق نہیں لینے دیتے. یہ لیگل سسٹم بنایا کس لیے گیا ہے؟ یہ کسی ملک کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہاں جو ڈسپیوٹس کریٹ ہوتے ہیں اگر ان پر عدالتیں انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں تو وہ ڈسپیوٹ جب ریزالو ہو جائے گا تو ایک امن آئے گا، سوسائٹی میں سکون آئے گا. لیکن یہ لیگل ایتھکس بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں 5% 10% لوگ کہ جو ان پروفیشنز کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کی بدنامی کی وجہ سے 95% لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ایک کالونی نئی بنی ہے، لوگوں نے کروڑوں، ایک کروڑ کا تو مکان پلاٹ ملتا ہے، مکان بنتے ہیں، وہاں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہے. اگر وہاں 5% لوگ کرمنل چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دیں تو ان زمین کی قیمت گر جائے گی، مکانوں کی قیمت گر جائے گی، رات کے وقت وہاں کوئی نہیں آئے گا، کتنا نقصان ہے. اسی طرح جو ہمارا سسٹم ہے وکلاء کا، عدالتوں کا، پولیس کا، اس سسٹم میں جو 5% لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا آتا ہے؟ اس سسٹم پہ لوگ زیادہ اعتماد نہیں کرتے. جب زیادہ لوگ نہیں آئیں گے تو وکلاء نے جہاں لوگوں کے حقوق دلانے ہیں وہاں انہوں نے اپنا نظام بھی چلانا ہے، تو جتنے کم لوگ آئیں گے اتنا بزنس افیکٹ ہوگا، اتنا کام افیکٹ ہوگا.
میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی عدالتوں میں بڑا رش ہے، اور اگر اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور یہ زیادہ اچھا ڈیلیور کرے تو لوگ اپنے حقوق سرنڈر نہیں کریں گے. ایک تو لوگوں کو حقوق ملیں گے، اور دوسرا اس سسٹم پہ اعتماد بڑھے گا، اور وکلا پر اعتماد بڑھے گا، اور وکلا کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگوں کو حقوق بھی ملیں گے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائرز ڈیوٹی ٹو پبلک، کہ وکلا کے عوام کے حوالے سے کیا فرائض ہیں. وکلا کے فرائض عوام کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، کلائنٹ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور عدالتوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں وکلا کے. تو آج ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ عام عوام کے حوالے سے وکلا کے کیا فرائض ہیں. عام لوگوں سے متعلق وکلا کے فرائض درج ہیں. وکیل کو معاشرے میں خاص مقام حاصل ہوتا ہے، لوگ اسے احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسے معاملات کے لیے اس سے مشورے چاہتے ہیں کہ جن میں عام لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے. ایسی صورت میں وکیل کا اخلاقی اور قانونی فریضہ ہے کہ معاشرتی فلاح و بہبود کے معاملات میں مشورہ دیتے وقت انتہائی خلوص نیت سے دیانتدارانہ مشورہ دے، اپنے موکل کے یا مخصوص افراد کے مفاد کو سامنے نہ رکھے، بلکہ معاشری فلاح و بہبود کو سمجھے اور پہچانے. ایسا کرنا اس کی معاشرتی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایسی صورت میں انکار بہتر ہے جب وہ سمجھتا ہو کہ وہ معقول مشورہ نہیں دے سکتا. اس کے لیے لازم ہے کہ دوسرے یا سینئر وکلا سے رابطہ کرنے کا مشورہ دے یا ذاتی رائے سے اجتناب کرے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ رائے دوں گا کہ جب آپ وکالت کر رہے ہوں گے، پارٹ تھرڈ میں ہوں گے، تو مخصوص لوگ جو ہیں، جو جیلس ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ایک کیس سپریم کورٹ تک لڑا ہوتا ہے، مختلف اس کے ہر ایک فیکٹ، ہر چیز سے وہ اکوپڈ ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ تو اس فیلڈ میں نہیں آئے ہوتے یا نئے وکیل ہوتے ہیں، تو بھری محفل میں وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں. ان کا مقصد سوال کا جواب لینا نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے سوال کا جواب. ان کا مقصد آپ کو بھری محفل میں خراب کرنا ہوتا. تو اس کا حل یہ دیا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں آپ غلط مشورہ نہ دیں. اگر غلط مشورہ دیں گے تو صحیح بات تو انہیں پتہ ہے، تو آپ ان کو کسی سینئر سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیں، ذاتی رائے سے اجتناب کریں. اگر قانون کے مطابق مشورہ دے سکتے ہیں تو ان کو دیں. اگر قانون کے مطابق آپ اسے مشورہ نہیں دے سکتے تو آپ اسے کسی سینئر سے کوارڈینیٹ کرنے کا کہیں اور ذاتی رائے سے اجتناب کریں. تو وکلا کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ غلط مشورہ نہیں دینا، کیونکہ ایک شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن کا فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس کو غلط ڈائریکشن پہ آپ نے نہیں ڈالنا، آپ نے اسے قانون کے مطابق صحیح مشورہ دینا. وکلا کا کام قانون کی کتاب پہ حفظ کرنا نہیں ہے. وکلا کا کام ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے ویئر از لا. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ریلیونٹ ایکٹ کو کھولیں، ریلیونٹ سیکشن کو کھولیں، پڑھیں، دیکھیں اور اس کے مطابق مشورہ دیں. پارٹ تھرڈ میں جو آپ کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں، بیئر ایکٹس، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ لا کدھر ہے. ہمارا کام لا کو دیکھ کر بتانا ہے. ہم عدالت میں بھی لا پڑھتے ہیں، تو اس میں امبیرس ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ مشورہ ہمیشہ قانون کے مطابق دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو اگر کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے تو سینئر وکلا کو بھیج دیں اور انہیں کہیں کہ فلاں سے مشورہ کر لیں اور غلط رائے نہیں دینی. دوسرا عام اصول یہ ہے کہ ایک وکیل کو اپنے پیشے سے ہٹ کر کسی دوسرے پیشے یا کاروبار میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. ایسا کاروبار اسے نہ خود کرنا چاہیے کہ بلو سٹیٹس کام نہ کرے. ایک وکیل کو بلو سٹیٹس کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اس کے پروفیشن کا جو ہے وقار گرے. وکیل کا فرض ہے کسی قسم کی ایسی کارروائی میں حصہ نہ لے یا اپنی خدمات پیش نہ کرے جس کا مقصد کسی بھی شخص کو انفرادی طور پر یا چند یا بہت سے افراد کو اجتماعی طور پر پریشان کرنا. کہ وکلا کا جتنا اچھا سوسائٹی میں مقام ہوگا عوام میں تو اتنا زیادہ اس سے لوگ رابطہ کریں گے، اس سے اتنے زیادہ کیسز آئیں گے اس کے پاس. تو اگر آپ سوسائٹی میں لوگوں کو ہراساں کرنے کے، لوگوں کو زیادتی کرنے کے مشورے دیں گے
تو آپ کا امیج بیڈ بیٹھے گا، صرف آپ کا امیج ہی نہیں بیڈ بیٹھے گا، پوری کمیونٹی پر بات آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو کسی کو ہراساں کرنے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے یا اس طرح قانون کے مشورے نہ دیں جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو، یا تاخیری حربے استعمال کرنے والا، اس سے آپ کا سوسائٹی میں بھی امیج خراب ہوتا ہے۔ ہم اپنے خاندان برادری میں دیکھ لیں، جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کا وقار گر جاتا ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا برادری میں وقار اونچا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری وکلاء کی برادری ہے، تو اس میں جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کا وقار اونچا ہے، جو برے کام کریں گے ان کا وقار گر جاتا ہے۔ تو جب عوام میں ان کا وقار گرے گا، وہ پوری کمیونٹی کا وقار گرائیں گے۔ وکلاء کا فرض عام لوگوں کو اس قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کرنا ہے۔ محض دولت کی بھرمار یا اپنے موکلین کی خواہش یا پھر مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے وکلاء کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عام لوگوں کو تنگ اور پریشان کرے اور پیشہ وکالت کے ذریعے اس کا جو حیثیت حاصل ہے اس کا ناجائز فائدہ، اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ دیکھیں، افتخار چودھری صاحب کو مشرف کی حکومت نے ہٹایا تھا، وکلاء نے رول آف لا کے لیے جدوجہد کی، وکلاء کا کتنا مقام بڑھا، معاشرے میں کتنی عزت دی۔ تو ہمیں جو رول آف لا کے کام ہے اس میں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے قانون کی حکمرانی میں۔ ایسے کسی کام میں انڈلج نہیں ہونا چاہیے، اس سے نہ صرف ہمارا وقار گرے گا بلکہ ہمارے پیشے کا بھی وقار گرے گا۔ جب ہمارے پیشے کا وقار گرے گا تو لوگوں کا وکلاء پر اعتماد کم ہوگا، تو وہ اس سسٹم سے فائدہ لینے کے لیے کم آئیں گے، اس سے لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ پھر حکومت جو عوام سے ٹیکس لے کر پولیس اور عدالتیں اتنے بڑے سسٹم کو چلا رہی ہے، اس کو بھی نقصان ہوگا۔ مخالف فریق یا گواہ سے انتہائی مناسب سلوک ضروری ہے۔ وکیل اپنے موکل کی پیروی کرتے ہوئے اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ مخالف فریق کی حدت کرے یا مخالف گواہ سے غلط قسم کے سوال کرے، جس کا جواب دینا اس کے لیے شرمندگی اور تنزیز کا باعث ہو۔ اس کا فرض واقعات کو عدالت کے سامنے لانا اور اصل حقیقت سے عدالت کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ مخالف فریق یا گواہ کو جھوٹا ثابت کرے، لیکن اس کی تذلیل نہ کرے۔ جو مخالف فریق آیا، دیکھیں ہم لا کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہے کسی کی طرف سے۔ تو اگر ایک گواہ کے طور پر ایک شخص آیا تو ہم اس کو ذاتی طور پر اس کی تذلیل نہ کریں، اگر اس نے غلط بات کی اس کو جھوٹا ضرور ثابت کریں، جو ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ دیکھیں کل کو وہی گواہ آپ کا بھی کلائنٹ بن سکتا ہے، آپ اسے پرسنلی ریلیٹ کرتے ہیں، پرسنلی اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، تو کل کو وہ آپ سے نفرت کرے گا، اس شعبے سے بھی نفرت کرے گا۔ ہمارا آبجیکٹو انصاف کی فراہمی میں معاون ہونا ہے، ہم نے اسے صرف جھوٹا ثابت کرنا ہے، باقی اس کی تذلیل نہیں کرنی۔ عام اشخاص کو اس قسم کے مشورے سے نوازنا کہ جس کے ذریعے قانون شکنی کے بعد قانون کے شکنجے سے بچا جا سکے، نہایت نامعقول اور خلاف قانون ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ کہ ایک شخص غلط مشورہ لینے آپ سے آ رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرے، حوصلہ افزائی نہ کرے، کیونکہ یہ جو ایک پورا سسٹم ہے جس میں وکلاء بھی ہیں، سب لوگ ہیں، اس کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے پرائیویٹ رائٹس کو دلانا، حقوق دلانے والا کام ہے، حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ملک میں انقلاب کیوں آتے ہیں کہ جب اس سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ وہ سسٹم ناانصافی اور زیادتی کر رہا ہے تو لوگ اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہی لڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر بھوکا سامنے بیٹھا ہے تو اگر 4 روٹیاں آپ کھا رہے ہیں تو 1 روٹی اسے دے دیں، اگر وہ لڑے تو وہ 2 بھی چھین سکتا ہے، 3 بھی چھین سکتا ہے۔ تو اسی طرح انقلاب جو ہے، انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بڑی تبدیلی، کہ جب اس ملک کے، جیسے ایران میں آیا تھا شاعران کے خلاف، جب اس ملک کا سسٹم انتہا درجے کی ناانصافی اور زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس سسٹم کو ہی پلٹ دیتے ہیں۔ تو اگر اس سسٹم میں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اس سسٹم کو اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں کہ لوگ جناب جب انتہا کی زیادتی ہو جائے گی تو لوگ اس سسٹم کو ہی پلٹنے پر آ جاتے ہیں، ختم کرو اس کو۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے کہ جو غلط قسم کے مشورے لیں۔ معاشرتی ذمہ داریوں کا معاملہ ہو یا لوگوں کے معاملات یا حقوق کو طے کرنا مقصود
مقصود ہو، وکلا کا فرض ہے کہ اپنی شناخت کو سامنے رکھیں۔ اس کے لیے لازم ہے کسی ذمہ دار افسر یا عہدیدار کے سامنے آئیں تو پہلے اپنا تعارف بحیثیت وکیل کرائیں تاکہ متعلقہ شخص وکلا کی عزت و احترام کو برقرار رکھ سکے۔ دیکھیں یہ گائیڈ لائن ہے کہ جب بھی آپ کسی افسر یا کسی وکیل کے پاس کسی افسر کے پاس جائیں یا کسی عہدیدار کے پاس جائیں تو آپ اپنا تعارف بحیثیت وکیل کرائیں تاکہ وہ آپ کے اسٹیٹس کے مطابق آپ کو ڈیل کرے، تاکہ آپ کے میں جو معاشرے میں جو آپ کا مقام ہے وہ قائم رہ سکے۔ لوگوں کے تنازعات اور معاملات کی پیروی کرنا وکلا کا بنیادی فرض ہے۔ وکالت ہے کیا؟ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم قانون میں دیکھتے ہیں یہ اس کا حق بنتا ہے اور یہ اس کی اوبلیگیشن ہے، یہ پوری نہیں کر رہا، ہم نے اس کو یہ حق دلانا ہے اور اس کو مجبور کرنا ہے کہ یہ اوبلیگیشن پوری کرے۔ ہم لوگوں کے حقوق دلانے میں ان کے معاون ہیں، ہمارا بڑا معزز پیشہ ہے اور ہم نے لالچ نہیں کرنی ہوتی فیس کی، جو جائز فیس ہے وہ ہم نے لینی ہے، لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں وہ انتہائی معزز کام ہے کہ لوگوں کے رائٹس دلانے میں معاون ہے۔ لوگوں کے تنازعات اور معاملات کی پیروی کرنا وکلا کا بنیادی فرض ہے، تاہم ممکن ہے کہ ایک وکیل پہلے کسی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو اور اس نے کسی معاملے کو اس حیثیت سے طے کیا ہو، اس پر غور کیا ہو، بعد ازاں اسی حیثیت سے الگ ہو گیا ہو تو اس کو اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو اس نے اس معاملے کو پہلے طے کیا وہ عدالتی افسر رہا۔ تو یہ نیچرل جسٹس کا بھی اصول ہے کہ بائسنس نہ ہو، پہلے وہ اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کر چکا ہے۔ نمبر 8، وکیل کا فرض ہے کہ ایسے افراد کے معاملات کی پیروی بھی خوش دلی سے کرے جو بھاری فیس ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ پیشہ وکالت کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف اس کے حقوق کے لیے جدوجہد کی جائے جو فیس ادا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان سے جب ان کو اجازت دی جاتی ہے تو انہوں نے یہ حلف دیا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اسے میڈیکل کی سہولت مہیا کریں گے۔ تو ہمارا کام یہ ہے بنیادی طور پہ لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں معاون ہونا۔ تو یہ ایک سیلفش اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی زیادہ فیس دے تو ہم نے کرنا ہے۔ ہمارا امیج یہ جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو حقوق دلانے میں معاون ہیں۔ اگر ہم فیس زیادہ وہ ہماری نہیں دے سکتا تو حقوق میں معاون ہونا چاہیے۔ کسی جونیئر کو کہہ کے بھی اس کا کیس کروایا جا سکتا ہے، کوئی فری اویلیبل ہے، لیگل ایڈ اویلیبل ہے تو وہ دلائی جا سکتی ہے، اس کو مشورہ دے کے کیا جاتا ہے۔ دامے در میں سکھنے، مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کا امیج یہ جائے کہ آپ حقوق دلانے میں معاون ہیں۔ آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، گھر ہے، تو آپ نے اس کو چلانا ہے، وہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے کہ اتنی سیلفش اپروچ نہ ہو کہ جو مجھے پیسے دے گا تو اس طرح کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ بھی ایک ہمارے پروفیشن کا عام اور لوگوں میں پبلک میں ہمارا امیج بنے گا اس سے اچھا کہ ہمارا امیج یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حقوق دلانے میں معاون لوگ ہیں۔ پیشہ وکالت کا تقاضا ہے کہ وکلا ایسا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے سے انکار کر دیں جو محض جھوٹا ہو اور جس کا مقدمہ فریق ثانی کو محض تنگ کرنا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ایسے معاملے میں اپنے دفاع کرنے سے انکار کر دیں کہ ایسا مقدمہ جو جھوٹا ہو۔ یہ خاص بات میں آپ کو بتا دیں کہ جو جھوٹا مقدمہ ہوگا وہ کلائنٹ ایویڈنس بھی لائے گا، جھوٹے گواہ بھی لائے گا، خود بھی جھوٹی بر حلف گواہی دے گا، جھوٹی حلف پر جھوٹی گواہی دے گا، سارے کام کرے گا، لیکن بعد میں اسی سوسائٹی میں آپ ہی کو بدنام کرے گا۔ وکیل جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ حلف پر وہ شخص گواہی دے رہا ہے، اس کے لائے ہوئے شخص حلف پہ گواہی دے رہے ہیں۔ وکیل ضرور پلیڈ کر رہا ہے لیکن وہ حلف پر نہیں گواہی دے رہا، لیکن وہ کیا کہے گا کہ وکلا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹے مقدمے نہ لیں۔ موجودہ دور میں عدالتی عمل سے ناجائز مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگ دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے یا مقصود مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات داخل کرنے کے لیے وکلا کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض وکلا محض چند روپوں کی خاطر اس قسم کے معاملات قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مقدمات کی بھرمار ہے۔ پیشہ وکالت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے رجحان کو ختم کیا جائے اور جھوٹے مقدمات کی پیروی سے انکار کیا جائے، کہ جھوٹے مقدمات کی جو پیروی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک آپ کا ججوں کے سامنے بھی امیج بن جاتا ہے اگر آپ جھوٹے مقدمات میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیتا ہی اس قسم کے کیسز ہیں۔
وہ آپ کا ایک بیڈ امیج بن جاتا ہے۔ اگر کوئی وکیل اپنے ضمیر کے مطابق اور نیک نیتی سے کسی معاملے کا حق بجانب سمجھتا ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تو پھر معاملہ برعکس ہے۔ تاہم اگر اس پر حقیقت آشکار ہو کہ معاملہ جھوٹا ہے تو اس کے لیے اس کی پیروی سے انکار کرنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیں وکلاء میں قائد اعظم بھی وکیل تھے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ کتنی ایمانداری سے لڑا۔ لیاقت علی خان بھی بیرسٹر تھے، ادھر سے انڈیا کو جنہوں نے آزادی دلائی ہے نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ بھی کشمیری تھے بیسیکلی، تو وہ دہلی میں آ کے نہر کے قریب جب رہے تھے اس لیے انہیں نہرو کہا جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو وہ بھی بیرسٹر تھے، جو گاندھی جی تھے وہ بھی بیرسٹر تھے۔ پاکستان کو جو 1973 کا آئین دیا ہے ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی بیرسٹر تھے۔ تو یہ جو قانون کو جاننے والے لوگ ہیں ان کی بڑی خدمات ہے اگر یہ ٹرو طریقے سے چلے۔ ان لوگوں نے قانون کے مطابق قائد اعظم کا میں ایک واقعہ سناؤں کہ قائد اعظم ایک کلائنٹ کے لیے ٹائم دیا انہوں نے اور وہ کسی شہر گئے، مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، تو وہاں کے لوگ آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ ان سے خطاب کر لیں، آپ ان سے بات چیت کر لیں، تو انہوں نے نو کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ٹائم کلائنٹ کو دیا ہوا ہے، اس پہ میں آپ سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، اور انہوں نے وہ پورا ٹائم جو ہے اپنے کلائنٹ کو دیا کہ یہ ان کی ایمانداری تھی۔ تو یہ جو لیگل ایتھکس ہیں ان پر عمل کرنے سے ایز اے ہول پروفیشن کا امیج بلڈ ہوتا ہے اور ایز اے ہول پروفیشن کو اجتماعی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس 5-10%، جیسے معاشرے میں 5-10% لوگ کرائم کر کے 95% لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں، اس میں کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ غلط کام کر کے پورے پروفیشن کو بدنام کر دیتے ہیں اور جس سے پورے پروفیشن کو نقصان ہوتا ہے۔ وکیل کے لیے یہ بھی ضروری نہ ہے کہ ہر معاملے کو محض اس وجہ سے قبول کرے کہ اس کے موکل کی خواہش ہے، وہ ایک تعلیم یافتہ، معاملہ فہم اور انتہائی قابل شخص ہے۔ ہر شخص کو خدمات کی پیشکش یا قبولیت اسے زیر نہیں دیتی، اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر معاملے پر غور کرنا اور ذمہ داری کا تعین۔ وکیل کا کام ہے قانون دیکھنا کہ اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کا رائٹ دلانے میں معاون ہونا، یہ کام ہے وکیل کا۔ یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے موکل کی خواہش پر چلے، اس نے قانون کے مطابق چلنا ہے اور موکل کو بھی قانون کے مطابق چلائے۔ تو ہم نے یہ دیکھا لائرز ڈیوٹی ٹو پبلک کہ لائرز جو ہیں وہ انتہائی سوسائٹی کا اہم حصہ ہیں، انہوں نے عوام کی بھی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے عوام کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو اس پیشے کے کچھ لوازمات ہیں کہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق دلانے میں معاون ہو، اور اگر یہ اس پر عمل کریں اور معاشرے میں کسی کو غلط کاموں کے مشورے نہیں دینے چاہیے، اس سے نہ صرف اپنا امیج خراب ہوتا ہے بلکہ پورے پروفیشن کا امیج خراب ہوتا ہے۔ تو اگر لیگل ایتھکس کے اصولوں پر عمل کیا جائے، ایز اے ہول وکلا کمیونٹی کرے، تو اس سے اس لیگل سسٹم پر بڑے اچھے اثرات ہوں گے۔ اور جو اس وقت مقدمات اویلیبل ہیں ان کورس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 10 گنا زیادہ مقدمات آئیں گے۔ لوگوں کا اس سسٹم پہ اعتماد بڑھے گا کہ ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے، تو جب اعتماد بڑھے گا تو اس کا فائدہ سب کو ہو۔ تھینک یو ویری